بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. بسم الله الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. غصے کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری تھی اور مصنف نے وہ 13 طریقے بیان کیے تھے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے غصے کو افراط کی منزل تک پہنچنے سے روک سکتا ہے اور غصے سے ہونے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور آخر میں چند ایسے طریقے بھی مصنف نے بیان کیے تھے کہ جو ایک دم سے آنے والے غصے کو فوری قابو کرنے کے لیے اپنائے جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد مصنف جس بحث کا آغاز کریں گے اس کا تعلق غصے کی برعکس صفت یعنی حلم، کظم الغیظ وغیرہ سے ہیں. مگر اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ بعض باتیں غصے کے حوالے سے بیان کی جائے کہ جس کو اگرچہ مصنف نے کتاب میں بیان نہیں کیا ہے مگر بعض اہل علم جو ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اور وہ یہ کہ جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ غصہ جو ہے وہ خود ایک بیماری ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ دیگر امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. غصہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقام وسط پہ ہے کہ کبھی کسی بیماری کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے اور کبھی غصے کی وجہ سے کوئی اور بیماری پیدا ہوتی ہے. تو غصہ درمیانی چیز ہے، کسی بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بیماری کا سبب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کو غصہ آیا یا غصے کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہوئی. اور جیسے کہ بیان کیا جا چکا تھا کہ غصے کی وجہ سے جو امراض انسان کو لاحق ہوتے ہیں اس کے اندر اگر وہ غصہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بلڈ پریشر کا مریض بنتا ہے اور غصہ کرنے میں ناکام ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ ایسے افراد ہے کہ جس کے اوپر وہ حاوی نہیں آ سکتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، ٹینشن کا مریض بنتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اسے نقصان ہے. غصہ کر کے حاوی ہوتا ہے تب بھی وہ مریض بنتا ہے اور غصہ کرنے کے بعد حاوی نہ ہو پائے اور ناکام ہو تب بھی وہ مریض بنتا ہے. غصہ جو ہے وہ اصل میں جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ ضعف کی علامت ہے. تو اس کا مطلب کہ جس کی قوت ضعیف ہوگی اس کے اندر یہ والی کیفیت زیادہ پائی جائے گی، اس کے اندر غصہ ضبط کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ کم ہوگی. تو ضعیف افراد کون کون سے کہے جاتے ہیں؟ تو ضعیف افراد میں بچے آتے ہیں، ضعیف افراد میں بوڑھے لوگ آ جاتے ہیں اور ضعیف افراد میں خواتین آ جاتی ہیں. تو ان 3 گروہ میں سب سے زیادہ غصے کے اندر ضبط کی کمی ہوگی. غصہ آنے کے بعد اس کو قابو کرنے کا ضعف ہوگا. اب ممکن ہے کہا جائے کہ بعض مردوں کو بھی غصہ آتا ہے کہ جو نہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچے، نہ بالکل بچے ہیں، نہ خواتین ہیں. تو اب مردوں کو جو غصہ آتا ہے وہ عام طور پہ ان مردوں کو آتا ہے جو ان تینوں میں سے کسی ایک صفت کے حامل ہوتے ہیں کہ یا ان کی کیفیت بچوں جیسی ہوتی ہے، یا بوڑھوں جیسی ہوتی ہے، یا خواتین جیسی ہوتی ہے. اور عام طور پہ جو ہیں سمجھدار
جوان یا نوجوان آدمی کو غصہ نہیں آتا ہے. اسے کمزوری کی علامت ہے. تو کمزور افراد کو غصہ آئے گا. تو اب کمزوری کی علامت میں جب ہم نے کہا کہ کمزور افراد میں بچے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, تو بچوں کو کیوں غصہ آتا ہے؟ تو بچوں کو جو غصہ آتا ہے اس کی وجہ بیان یہ کی جاتی ہے کہ عام طور پہ بچے اس وقت غصہ کرتے کہ جب وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں, ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں. اب یہ ذہنی طور پہ بچہ کیوں پریشان ہے, کیوں تناؤ کا شکار ہے, اس کی تشخیص جو ہے وہ ایک اہم کام ہے اور یہ عام طور پہ والدین کر پاتے ہیں. بعض اوقات ذہنی طور پہ تناؤ کا شکار بچہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی سوال گھوم رہا ہے, اس کا جواب نہیں مل رہا ہے, اور جب وہ کوئی سوال کرتا ہے اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے, اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک ہیجان کی کیفیت اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ غصے کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. بعض وقت کہا جاتا ہے کہ بچہ ذہنی دباؤ کا شکار اس سے ہوتا ہے, ذہنی تناؤ کا شکار اس سے ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو غصہ آتا ہے کہ ویسے ہی عجیب لگے گی مگر یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ بچہ مسلسل اپنی حاجت کو روک رہا ہوتا ہے. پیشاب کی حاجت ہے کہ یہ جا نہیں رہا ہے, یا ٹوائلٹ کی حاجت ہے کہ جا نہیں رہا ہے. اس کی وجہ سے ہیجان کی کیفیت ذہن میں آتی ہے, اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. اب کیوں نہیں جا رہے ہیں, اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے. ممکن ہے وہ باتھ روم میں جانے سے خوف زدہ ہیں اور کوئی ساتھ میں چلنے کو تیار نہیں ہے, یا اسکولوں میں مثلا جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مثلا جو ہے وہ بہت زیادہ گندے ہیں, اس وجہ سے وہ جانا نہیں چاہ رہا ہے, اور جو صبح کا گیا ہوا دوپہر تک جو ہے وہ حاجت کو دبا کے رکھتا ہے. یا جیسے بعض اسکولوں میں مثلا مشہور کر دیا جاتا ہے کہ ٹوائلٹ میں جو ہے بھوت ہیں یا ٹوائلٹ میں جین ہیں, تو بچہ ڈر جاتا ہے کہ وہاں نہیں جانا ہے اب. تو وہ خوف کے مارے حاجت کو اپنی دبا کے رکھتا ہے. اس کی وجہ سے ذہن میں ایک ہیجان کی کیفیت, بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور وہ ظاہر ہوتی ہے غصے کی حالت میں کہ اگر کوئی اس سے کلام کرے گا تو وہ ڈرنے لگے گا یا اسے مارنے لگے گا. عام طور پہ بچے مارتے اپنی عمر کو ہی, اس کے اس میں اتنی قوت تو نہیں کہ بڑوں کو مارے, مگر یہ جو لڑائی جھگڑے کا بار بار غصہ آتا ہے وہ ہیجان ہوتا ہے. ذہنی دباؤ کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ذہنی دباؤ ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے کہ بچے نے کھایا نہیں ہوتا ہے اور بھوک کے عالم میں اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. یہ عام طور پہ وہ والدین کے جو بچوں کی تربیت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں, اور وہاں پہ بچوں کو یہ زیادہ برا حال ہوتا ہے کہ جہاں پہ والدین کی مکمل توجہ نہیں ہوتی بچوں کی طرف, وہاں زیادہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر والدین سمجھ جائے کہ بچے کو کب بھوک رکھتی ہے یا کب مثلا کیا کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے, یا جب اس کے سوال مثلا بچہ کوئی کرے اور اس کو مطمئن کرنے والا جواب دے دے, تو عام طور سے بچوں میں یہ والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ چڑچڑے ہو جائے یا بات بات میں لڑنے لگے یا بات بات میں غصہ آنے لگے. عام طور پہ جیسے کہا جاتا ہے بچے جو ہے وہ اسکول سے واپسی میں زیادہ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو ایک وجہ تو وہی ہم نے بتائی, بھوک یا حاجت کا دبانا, یا یہ کہ تھکن, یہ بھی ایک سبب مانا جاتا ہے. وہ ایک ہے ذہن پر بے جا بوجھ ڈالنا. یہ بھی بعض جو ہے وہ نفسیات کے ماہر افراد کہتے ہیں کہ بچے پہ گھر والوں کی طرف سے اگر یہ زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے کہ اس کو پوزیشن لانے ہر صورت میں, اس کو اچھے نمبر لانے ہر صورت میں. ایک تو وہ ہے کہ یہ خواہش والدین پیدا کرے اور اس کے لیے وہ ماحول فراہم کرے بچے کے لیے, تو الگ چیز ہے. بعض کا مثلا عام طور پر یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے, کہ ان کو بس جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے اطراف میں شو کرنا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی پوزیشن آئی. اس سے قطع نظر کہ وہ بچوں کا حال کیا ہوتا ہے, وہ صرف جو ہے کہ بھائی میرے نن کے بچوں کی پوزیشن آئی تو میری کیوں نہیں آئی, یا میری بہن کے بچوں کی پوزیشن آئی تو میری کیوں نہیں آئی. مردوں کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور نہ اتنا بچوں پہ وہ ٹینشن ڈالتے. خواتین زیادہ پیچھے پڑی ہوتی ہے, اور وہ پیچھے پڑنے کے بعد ساتھ ساتھ وہ ماحول فراہم کرے ان کو, پھر تو یہ شاید امید رکھنا بھی صحیح ہے. مگر وہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے بچوں سے. خود یہ آگے آپ نے جو ہے وہ مطالعہ کیا ہوگا تو پتہ چلا ہوگا کہ ان واقعات کے نتیجے میں بچے نفسیاتی مریض بھی بنتے ہیں.
اور کسی عمر میں جا کے خودکشی تک کے واقعات ہوتے ہیں بچوں میں. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ خود والدین کی اپنی خواہش جو بچوں کے ذریعے پوری کرنا چاہ رہے ہیں. وہ خود اپنے آپ کو مثلا معاشرے میں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. وہ اپنے آپ کا چہرہ نمایاں کرنے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں بچوں کو، سارا زور اس کے اوپر ڈال کے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ میں جو ہے میرے بچے حافظ قرآن ہیں. اب وہ حفظ کروانے کے لیے چاہے جتنا تشدد کرنا پڑے بچوں پہ تشدد کرانے کے لیے تیار ہے. ایک تو کہ نارمل حالات اس کو فراہم کیے جائے، وہ ماحول فراہم کیے جائے، اس کے اندر وہ چیز آگے بڑھے مگر اس سے ہٹ کر. تو یہ بھی ایک ذہنی دباؤ کی کیفیت بچوں میں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غصے میں مبتلا ہوتے ہیں اور بار بار غصے کی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے. مگر یہ تمام چیزیں گم پھر کے وہ ایک ہی نقطے کی طرف آتی ہے کہ بچے جب ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں. اچھا، دوسری صنف کیا ہے کمزور لوگوں کی؟ بوڑھے افراد. ان کو بھی کہا جاتا ہے بہت غصہ آتا ہے، وہ جلدی غصہ آتا ہے. بوڑھے افراد میں یہ غصہ آتا ہے، اس کی علماء مختلف وجوہات بتاتے ہیں. ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بوڑھاپے کی عمر میں جانے کے بعد بوڑھے افراد احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ قوت نہیں ہے جو پہلے تھی، اب وہ کام نہیں کر پاتے جو پہلے کر پاتے تھے، تو خود بخود ذہنی طور پہ ڈپریس ہوتے جاتے ہیں. اس میں جب وہ محسوس کرتے کہ اس کے گھر والے بھی اس کو اگنور کر رہے ہیں، اب اسے وہ اہمیت نہیں دے رہے، ان کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ چیز اس کو اور پریشان کرتی ہے. اور بوڑھاپے میں جو ہے وہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بات بات میں وہ چڑھنے لگتے، بات بات میں غصہ کرنے لگتے ہیں. یہاں پہ دونوں طرف کی کوتاہی ہوتی ہے. بوڑھے افراد کی اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ کر دیا ہوتا ہے، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سارا کام اسی اعتبار سے ہو. وہ جب دیکھتے کہ اسی اعتبار سے نہیں ہوتا ہے تو ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اور مثلا یہ کہ گھر کے افراد کی بھی مثلا یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے افراد کے ان کی توجہ کم ہوتی ہے یا ان کو جو اہمیت دینی ہوتی ہے وہ اہمیت دی نہیں جاتی. یہ بھی بعض گھرانوں میں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ ایسا ہو. اور جہاں پہ صحیح توجہ دی جاتی ہے اور جہاں پہ خود مثلا ویسے ایسے بوڑھے افراد ہیں کہ جو وسیع القلب ہیں، وسیع النظر ہیں، وہاں پہ یہ پرابلم پیدا ہی نہیں ہوتا غصے والا، مگر ایک عمومی بات کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ خود وہ احساس کمزوری کا جذبہ جو اس کے اندر بوڑھاپے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا گیا، وہ جیسے جو قوت پکڑتا جائے گا ان کے اندر غصے کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اور اس میں بھی اور بچوں میں بھی ایک بات یہ کہ بیماری کی وجہ سے بھی غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. مثلا بچہ بیماری کے عالم میں یا بیماری ختم ہونے کے بعد جیسے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ غصے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے. یہی جو ہے وہ بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور بزرگوں کو چونکہ عام طور پہ کچھ بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسلسل لگی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اور بعض بیماریوں کو تو کہا جاتا ہے کہ قبر تک ساتھ جاتی ہے. جیسے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے اور سوال جواب ہوگا اور پروردگار پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لے کر آئے، تو ہم کہیں گے گھٹنوں کا درد لے کر آئے. اس لیے بعض بیماری ایسی کہ جو قبر تک جاتی ہے، یا دنیا سے مثلا شوگر کی بیماری لے کے گئے. تو اب یہ بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کیفیت چینج ہوتی ہے. اس وقت ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے افراد کا جو خیال رکھنے والے گھر کے افراد ہیں ان کو یہ محسوس کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ان کے غصے کے اوپر سامنے غصہ نہ کیا جائے. جیسے بچوں کے غصے کے اوپر سامنے غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اور ضدی بنتے ہو. اسی طرح سے بجائے یہ کہ ان کے سامنے غصہ کریں، ان کے پرابلم کو سمجھا جائے اور جس وجہ سے ان کو غصہ آ رہا ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جائے. عام طور پر جو بچے ضد کرتے یا غصہ کرتے ہیں تو والدین یا بڑے کوشش کرتے کہ اس سے بڑھ کر غصہ کرے، ڈانٹ دے تاکہ وہ خاموش ہو جائے. مگر ڈانٹنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی فائدہ ہوتا ہے، وقتی وہ خاموش ہو گیا، مگر پھر وہی چیز جو ہے وہ جیسے ڈانٹ ختم ہو گئی شروع ہو جائے گی. مگر اس کے اگر مسئلے کو سمجھا گیا اور اس کے مسئلے کو حل کیا گیا تو پھر ممکن ہے کہ وہ سبب ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غصہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو اسباب کی طرف نگاہ کرنا
ضروری ہے۔ تیسرا حصہ خواتین کا۔ اب یہ ساری باتیں ایسی کہ جس میں کافی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر یہ ضمناً اس موضوع کو لیا گیا ہے، آگے اپنے مقام پہ کچھ گفتگو اس کے حوالے سے آئے گی بھی۔ خواتین کو کیوں غصہ آتا ہے؟ تو خواتین کو غصہ آنے کی سب سے بڑی وجہ جو علم بتاتے ہیں وہ یہ کہ خواتین کے اندر خواہشات کی کثرت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خواہشات کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ سب سے زیادہ خواتین کے اندر ہوتی ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہے تو جو ہے وہ غصہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا علاج تو واضح سی بات ہے کہ اس کا علاج جو ہے انہیں خود ہی کرنا پڑے گا کہ وہ خواہشات کم کرنی پڑے گی اور پریکٹیکل بننا پڑے گا۔ عام طور پہ وہ لوگ جو خیالی زندگی گزارتے ہیں وہ زیادہ غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں، جو پریکٹیکل بنتے ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں، وہ اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ پھر دوسری وجہ اس میں بتائی جاتی ہے خواتین کو غصہ آنے کی کہ خواتین میں صبر کی کمی ہوتی ہے، بے صبری بہت ہوتی ہے۔ وہ چاہ رہے ہوتے کہ جو کیا اس کا نتیجہ فوراً مل جائے، وہ دیکھتے کہ نتیجہ ملنے میں ٹائم لگ رہا ہے تو غصہ آنے لگتا ہے۔ البتہ ان میں بھی مثالیں بن سکتی ہیں مگر ان مثالوں کو چھوڑتے ہوئے۔ اور تیسری وجہ جو بتائی جاتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ اصل میں تو پہلی وجہ سے ملتی جلتی ہے، مگر اس کو بعض اہل علم الگ سے بھی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ خواتین کا مسئلہ ہے کہ وہ حقیقت کو ادراک کرنے کی قوت کم رکھتی ہے، حقیقت کو سمجھ نہیں پاتی ہے۔ حقیقت کو سمجھنے میں یا تو اصلاً نہیں سمجھ پاتی یا سمجھنے میں دیر لگاتی ہے، تو وہ اپنے خیالات میں ہی زیادہ رہتی ہے۔ جس کی عام سی سادہ سی مثال یہ ہے جیسے کسی کے یہاں میت ہوتی ہے تو میت کے اوپر سب سے پہلے جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے گھر والوں کا کہ رونا شروع کرتے ہیں، مگر اس کے بعد جب پریکٹیکل بنتے ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں اب انتقال تو ہو گیا، تو اس کے بعد دوسرے انتظامات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب جو ہے انتقال ہو گیا ہے تو اب غسل و کفن کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا، تدفین کا بھی کرنا پڑے گا، ان چیزوں کے تو متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلی کیفیت میں مرد عام طور پہ تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، اس کے بعد فوراً دوسری کیفیت کے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ خواتین جو پہلی کیفیت میں زیادہ عرصے تک رہتی ہے وہ حقیقت کو قبول کرنے میں تاخیر کرتی ہے، تو حقیقت کو قبول کرنے میں جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنا ذہن میں ہیجان پیدا ہوتا جائے گا، اور ذہن میں کی ہیجانی کیفیت سبب بنتی کہ غصہ پیدا ہو انسان میں، اور زیادہ غصہ آئے گا۔ تو جتنے آدمی کہا جاتا ہے کہ جتنا انسان پریکٹیکل ہوتا جائے گا اتنی کیفیت اس کی بہتر ہوتی جائے گی، وہ جتنا خیالی رہے گا اتنی کیفیت بگڑتی جائے گی۔ اور چونکہ خواتین جیسے کہا جاتا ہے اور بعض خواتین میں یہ مشاہدہ بھی آپ نے کیا ہوگا کہ خیالی زیادہ ہوتی ہے پریکٹیکل کے مقابلے میں، تو تصورات میں جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہی ہوتی ہیں، تصورات میں بنگلے میں رہ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ تصورات کو جو حقیقی صورت میں نظر نہیں آتے ان کو، تو پھر غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس میں جو گھروں میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے اس کی وجہ بھی۔ ایک جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ عام سی و نارمل ہے، اور وہ یہ کہ تھکن کی کیفیت میں بھی جو ہے خواتین میں غصہ آتا ہے۔ اور ایک وجہ بتائی جاتی ہے جیسے وہ بوڑھوں میں بھی آئی اور بچوں میں بھی آئی کہ بیماری کی کیفیت میں، اس جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ غصہ خود بیماری ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور غصہ خود بھی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ تو تمام اوراق ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں غصہ آتا ہے انسان کو، اور خود غصے کے نتیجے میں بعض بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ان تینوں صنفوں کے اندر بیماری بھی سبب بنتی ہے کہ غصہ آئے۔ مردوں میں کیوں غصہ آتا ہے؟ تو کہتے ہیں اصل تو یہ کہ مرد میں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ نہیں آنا چاہیے، مثلا غصہ مقام افراد پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ ناراضگی والی کیفیت ناپسندیدہ چیز کے اوپر وہ تو ممدوح ہے، وہ تو پہلے بھی بیان آ چکا ہے، مگر یہ کہ مردوں میں غصہ آتا ہے کب؟ جب اس کی کیفیت یا بچوں والی ہو یا عورتوں والی ہو یا بوڑھوں والی ہو، اس صورت میں مردوں میں غصہ آتا ہے۔ اگر مرد سمجھدار ہیں تو پھر اس کے اندر ضبط کی قوت ہوتی ہے
اور وہ غصے میں مقام وسط سے آگے نہیں بڑھتا، اس حد میں داخل نہیں ہوتا کہ جہاں پہ اسے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیان تھا جو بعض افراد کے سے پیش کیا جاتا ہے، اس کو پیش کیا گیا باوجود اس کے کہ ماتن قدس سرہ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد جس بات کو مصنف پیش کر رہے ہیں وہ ہیں فضیلت حلم اور فضیلت قسم الغیظ۔ حلم یعنی سمجھداری، بردباری، اور قسم الغیظ یعنی غصے کو ضبط کرنے کی صلاحیت۔ جیسے دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی آگیا کہ یہ بھی ایک ملکہ ہے، صلاحیت ہے۔ ایک دفعہ غصے کو ضبط کر لیا، اس کی وجہ سے وہ کاظم نہیں بن جائے گا۔ ایک دفعہ مثلا جو سمجھداری دکھا دی، اس کی وجہ سے وہ حلیم نہیں کہا جائے گا، بلکہ حلیم کب کہا جائے گا کہ مسلسل وہ سمجھداری دکھائے۔ کاظم کب کہا جائے گا؟ مسلسل وہ غصے کو ضبط کرتا ہو۔ یہ کیفیت ظاہر سی بات ہے کہ ممدوح ہیں، اور اس کی تعریف احادیث وغیرہ میں بیان ہوئی ہے، اور صفت علماء میں اس کو خاص تذکرہ کیا جاتا ہے کہ عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ساتھ میں اس کے پاس علم بھی نہ ہو، سمجھداری بھی نہ ہو۔ اگر علم کے ساتھ اچھل کچھ زیادہ ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے، جس کو وہ علم سمجھ بیٹھا ہے۔ حقیقی علم وہ ہوگا کہ جس کے ساتھ جو ہے ٹھہرا ہو، جس کے ساتھ بردباری ہو۔ تو شروع کی جو بحث مصنف نے بیان کی ہے اس کو عبادت کے اعتبار سے تھوڑا آج دیکھ لیتے ہیں، باقی جو اس کے فضائل کے حوالے سے روایت وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر ہے 196 کے اوپر۔ وصل فضیلت الحلم و قصب الغیظ، حلم کی فضیلت اور غصے کو ضبط کرنے کی صلاحیت کی فضیلت۔ قد عرفت ان الحلم هو طمانینۃ النفس، یہ بات پہلے آپ نے پہچان لی کہ حلم کا مطلب ہے نفس کا مطمئن ہونا، یعنی اس مقام پہ کہ جہاں پہ عام لوگوں کو غصہ آتا ہے اس جگہ پہ یہ اگر مطمئن رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ حلیم ہے، یعنی اس کا نفس اطمینان کی منزل پہ پہنچا ہوا ہے غصے کی حد تک کہ بحیث لا یحرکہ الغضب بسہولۃ ولا یزعجہ مکروہ بسرعۃ، یعنی کہ ایسے آدمی کو غصہ جو ہے وہ تیزی سے حرکت نہیں دکھاتا، اور غلط کام جو ہے وہ قوت غضب یا اس کو نہیں کرواتی ہے۔ تو فہو ضد الحقیقی للغضب ہے، تو غضب کی ضد حقیقی حلم ہے۔ اگرچہ قسم الغیظ کو بھی اس کی ضد کہا گیا ہے، مگر ضد حقیقی غضب کی جو ہے وہ حلم کی صفت ہے۔ حذف والی ہاء ہے، لام ہے اور میم ہے، اور اس صفت کے حامل کو کیا کہتے ہیں؟ حلیم۔ یہ وہی والا حلیم ہے جو کھانے کے بھی یوز ہوتا ہے، مگر وہ اردو والا حلیم ہے اور یہ عربی والا حلیم ہے۔ تو اردو والا حلیم کھانے میں یوز ہوتا ہے، اور یہ عربی والا حلیم جو ہے وہ انسان کی صفت ہے جو غضب کے مقابلے میں ہے۔ ایک غصے کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو شخص ہوتا ہے، اس کے مد مقابل غصے کو برداشت کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حلیم۔ لأنہ المانع من حدوثہ وبعد ہجانہ لما کان قسم الغیظ مما یضعفہ یدفعہ، اس سے کہ یہ حقیقی ضد کیوں کرا دیا؟ اس لیے کہ حلم جو ہے وہ غصے کو آنے سے روک لیتی ہے، یعنی آنے ہی نہیں دیتی، جبکہ قسم الغیظ کیا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے وہ اس کے بعد قابو رکھتی ہے۔ تو حلم کی صفت غصے کو آنے سے روکتی ہے، یعنی آتا ہی نہیں ہے، اور قسم الغیظ کا مرحلہ بعد میں آتا ہے کہ اگر آ گیا کسی مقام پہ تو اس کے بعد جو اسے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرتا، وہاں پہ وہ روک دیتی ہے۔ تو فمن حاضی حیثیت یکون قسم الغیظ ایضا ضدا لہ، تو اس اعتبار سے قسم الغیظ بھی غضب کی ضد قرار پائے گی، مگر ضد حقیقی جو ہے وہ حلم ہے، مگر ضد کے عنوان میں ضد مجازی اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو فنحن نشیر الی فضیلت حلم و شرافتہ ثم الی فوائد قسم الغیظ و منافعہ، تو ہم سب سے پہلے تو اشارہ کریں گے کہ حلم کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا منزلت ہے، اور اس کے بعد قسم الغیظ کے فوائد کو ذکر کریں گے کہ اگر انسان غصے کو ضبط کر لیتا ہے تو اسے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اس کا نفع کیا ہے۔ اس لیے انسان کی فطرت یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ کروں تو ملے گا کیا،
تو یہاں پہ بھی یہ پتہ چل جائے کہ اگر غصہ نہیں کرے گا تو کیا ملے گا، کیا نفع حاصل ہوگا، تو اس کے لیے پھر غصے سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ یجتہد طالب ازالۃ غضب فی اتصاف بالاول فلا یحدث فی اصلا، تو پھر جب یہ فائدے وغیرہ دیکھ لے گا تو جو شخص چاہتا ہے کہ غصے کو ضبط کرے وہ پہلی صفت کو اپنے اندر پیدا کرے گا تاکہ غصہ اصلا پیدا ہی نہ ہو، وہ بالثانی، اور دوسری صفت کو پیدا کرے گا یعنی قزم غیظ کو، کہ فیدفعہ عند ہجانہ، تاکہ وہ غصے کو دفع کر سکے جب غصہ اس کے اندر ابھر رہا ہو، غصے کا ہجان پیدا ہو رہا ہو۔ تو اب گویا یہاں پہ دو بحث ہوگی، ایک حلم کے متعلق اور دوسری جو ہے وہ قزم غیظ کے متعلق، مگر یہ دونوں بحثیں انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ حلم اور قزم غیظ کی صفت کے اوپر شروع ہوئی تھی کہ غصے کے برعکس جو کیفیت انسان میں پائی جاتی ہے وہ قزم الغیظ کی ہے اور حلم کی ہے۔ حلم کا جو حامل شخص ہوگا اس کو کہیں گے حلیم۔ حلیم کا لفظ وہی شریف کے وزن پہ ہے، یعنی ایسا آدمی کہ جس کے اندر حلم کی صفت پائی جاتی ہے، اور حلم کا مطلب ہے برداشت، قوت، بردباری، سمجھداری، ضبط، یہ سارے معنی جو ہے وہ حلم کے کیے جاتے ہیں۔ یہ صفت ویسے تو ہر جگہ پہ ضروری قرار پاتی ہے اور ہر مومن کے لیے ضروری قرار پاتی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ جب بھی علم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر حلم کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، کہ جب بھی فضیلت کے طور پہ علم بیان ہوا تو ساتھ میں حلم کی فضیلت بھی بیان ہوئی، کہ گویا علم اور حلم کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس علم ہے اور اگر حلم نہیں ہے تو کئی ایسے مقامات ملتے ہیں کہ جہاں پہ علم اسے فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو زیادہ تر احادیث کے اطراف میں ہوگی کہ جن احادیث کے اندر حلم کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور قزم الغیظ کی گفتگو بھی اگر وقت بچا تو آج شروع ہو جائے گی، ورنہ قزم الغیظ کی گفتگو اگلے درس میں آئے گی۔ تو حلم کے اعتبار سے جو روایت ہے اس کو دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 196 کے اوپر آخری لائن پہ گفتگو پہنچی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر حلم، جہاں تک حلم کا تعلق ہے تو فہو اشرف الکمالات نفسیت بعد علم میں، تو علم کے بعد کمالات نفسیہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں اس میں سب سے افضل ہے حلم۔ سب سے پہلی فضیلت علم کی ہے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر جو آتا ہے وہ حلم کا آتا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے مسلم ایک جملہ کہتے ہیں کہ بل لا ينفع العلم بدون اصلاح، بلکہ علم جو ہے فائدہ ہی نہیں دیتا بغیر حلم کے۔ اصلاً بالکل سرے سے، یعنی کسی کے پاس علم ہے مگر حلم نہیں ہے تو پھر وہ علم اسے فائدہ نہیں دے گا۔ وَلِذَا كُلُّ مَا يُمْدَحُ الْعِلْمُ أَوْ يُسْأَلُ عَنْهُ يُقَارَنُ بِهِ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی علم کے بارے میں سوال کیا گیا یا علم کی فضیلت بیان کی گئی تو ساتھ میں حلم کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی لیے علم اور حلم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، کہ پروردگار مجھے علم کے ذریعے سے بے نیاز بنا دے اور حلم کے ذریعے سے مزین کر دے۔ تو اگر علم ہے اور حلم نہیں ہے تو اس کا مطلب انسان کے پاس بے نیازی تو ہے مگر زینت نہیں ہے۔ زینت انسان کی حلم کو قرار دیا گیا اس حدیث کے اندر۔ وقال، اور پھر ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک اور صلوات پڑھیں کہ خمسو من سنن المرسلین، کہ رسولوں کی سنتوں میں سے 5 چیزیں ہیں۔
پھر 5 چیزوں میں سے سب کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ وہ ادّا منہا الحلم، کہ اللہ کے رسول نے اس کو میں سے حلم کو بھی شمار کیا ہے، کہ حلم بھی جو ہے وہ رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو انبیاء اور مرسلین کے لیے خاص تھی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کہ ابتغوا الرفۃ عند اللہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ تم پروردگار عالم سے بلندی چاہو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلندی کو طلب کرو۔ تو اب اگر کوئی پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہی سوال جو ہے اصحاب کے ذہن میں بھی پیدا ہوا۔ تو قالوا، تو لوگوں نے کہا کہ وما ہی یا رسول اللہ، کہ وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان بارگاہ پروردگار عالم میں رفت حاصل کر سکتا ہے، بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ تو 3 باتوں کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول نے۔ قال، آپ نے فرمایا کہ تسروا من قطعک، کہ تم سر رحم کرو ان افراد کے ساتھ کہ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کریں۔ ہمارے ساتھ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہماری شادی میں نہیں آئے تو ہم ان کی شادی میں نہیں آئیں گے، انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم ان کو سلام نہیں کریں گے، انہیں ہم سے ہاتھ نہیں ملایا تو ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ سر رحمی کرو کہ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے۔ البتہ یہ ان لوگوں کے کہ جو رفت چاہتے ہیں، اللہ کے بارے میں بلندی ہونا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کے بارے میں پست ہونا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنی انا لے کے بیٹھ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی شادی میں کیوں جائے، وہ ہماری شادی میں نہیں آئے تھے، ہم ان کی خوشی میں کیوں شریک ہو، ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ مگر جو چاہتا ہے کہ بلندی حاصل کرے بارگاہ پروردگار عالم میں، اسے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ رشتہ جوڑے ان افراد کے ساتھ کہ جو رشتہ توڑ رہے ہوں۔ وَتُؤْتِي مَنْ حَرَمَكَ، اور تم عطا کرو اس کو کہ جو تم کو محروم رکھتا ہے۔ کوئی ہمیں دے اور اس کے سامنے ہم اس کو دے تو یہ تو تجارت ہوئی۔ تجارت میں تو یہی کرتے ہیں کہ پیسے دے کے چیزیں دیتے ہیں، یہ تو عطا کرنا ہے اس کو کہ جو محروم رکھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے سب کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، ہمارے ساتھ نہیں کیا، ہمیں محروم رکھا اچھے رویے سے۔ ہم جب رویہ رکھنے پہ آئے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں کہ جس نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا۔ کوئی انعام دینے کی منزل پہ آئی تو فلاں نے ہمیں محروم کیا، ہم جب انعام دینے پہ آئے تو اس کو بھی دے، اس کو محروم نہ کرے۔ تو عطا کرو اس کو کہ جو تمہیں محروم رکھ رہا ہے۔ جی اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم نے خاموش اختیار کیا، اچھا برتاؤ کیا، اس لیے کہ وہ دو سمجھے گا اور وہ جو کیا وہ کرے گا، برا رویہ رکھے گا یا اور مطلب کچھ کرے گا۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو بچانے کے لیے تو بندہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی اخلاقی اوصاف بیان کی جاتے ہیں وہ عنوان اولی کے طور پہ ہوتے ہیں کہ عام حالات میں انسان کو یہ کام کرنے چاہیے، مگر کبھی عنوان ثانوی آ جائے کہ اگر پتہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہم نے مثلا جو نرم دل دکھائی، جب کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ سخت رویہ رکھ رہا ہے تو وہ اور جری ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا، تو پھر جو معاملہ چینج ہو جائے گا۔ یہ تو نارمل حالات میں، نارمل حالات میں جو ہمیں محروم رکھ رہا ہے ہم اس کو بھی دیں، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم دیں گے تو وہ ہمیں بیوقوف سمجھیں گے کہ دیکھیں وہ بیوقوف میں نہیں دے رہا ہوں، پھر وہ دیتا جا رہا ہے، اور وہ ہمیں محروم رکھے گا تو وہاں الگ حکم ہو جائے گا۔ یہ تو عام حالات میں ہے کہ عام حالات میں انسان اگر رفت چاہتا ہے بارگاہ پروردگار عالم کی میں تو پھر وہ چھوٹا دل نہ رکھے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے۔ وہ دینے لینے میں یہ نہ رکھے کہ یہ مجھے دیتا ہے تو اس کو دوں، یہ سلام کرتا ہے تو کروں، بلکہ خود جو ہے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے۔ مگر تمام مقامات میں جتنے بھی فضیلتوں کے بیان ہوتے ہیں اس میں عنوان ثانوی آتا ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سچ بولیں گے تو کسی مومن کی جان چلی جائے گی، کسی مومن کا مال لوٹ جائے گا، کسی مومن کی عزت چلی جائے گی، تو سچ بولنا اچھا نہیں رہے گا۔ تو یہ عام حالات میں یہ اوصاف ہیں، مگر دوسرا عنوان آ جائے تو پھر معاملہ چینج ہو جائے گا۔ جی جی ہاں جی،
عنوان تبدیل ہو جائے گا کہ مطلب یہ کہ پروردگار عالم کی رضا تبدیل ہو جائے گی. پہلے پروردگار عالم کی رضا یہ تھی کہ آپ یہ کام کریں, اب خدا کی رضا اسی میں کہ آپ ایسا کام نہ کریں. تو وہ دونوں کام کر رہا ہے خدا کی رضا کے لیے. ایک شخص مثلا کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تو بھی خدا کے لیے, برا سلوک رکھے تو بھی خدا کے لیے. اسے کہا گیا کہ دوستی کرے تو بھی خدا کے لیے, دشمنی کرے تو بھی خدا کے لیے. تو یہاں پہ بھی اگر مثلا عنوان ثانوی آ جائے اور وہ رویہ چینج کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں خدا ہی ہونا چاہیے. وہ یہ ذہن میں کہ خدا مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ ابھی میں یہ والا رویہ رکھوں, اس سے فائدہ ہوگا, تو ٹھیک ہے وہ والا رکھے. اس میں وہ اپنی انار آتا ہے پھر تو یہ مشکل ہو جائے گا. جی 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 صحیح ہے. اصل اس میں دو تین باتیں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ میں تو شرافت سے پیش آ رہا ہوں, وہ میرے ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ رکھ رہا ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شرافت سے پیش آتے رہیں گے تو یہ فائدہ مند ہے اس کی اصلاح کے لیے, تو پھر تو یہ کرتے رہیں گے. مگر ہمیں پتہ ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا, الٹا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ شرافت سے پیش آ رہے ہیں وہ اور مثلا بدماشی کرتا جائے گا اور ضرر پہنچاتا رہے گا, تب تو ٹھیک ہے ہم اپنا رویہ تبدیل کریں گے. مگر بعض اوقات ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جس کو شرافت سمجھ رہے وہ شرافت ہے ہماری. کبھی کبھار تو ہم خود اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم بعض اپنے کاموں کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود جو ہے اس کے نقصان دہ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم جو ہے وہ انتہائی محبت میں بچے کو یہ مقید کر کے رکھ دے تو وہ اس کا اچھا ہو رہا ہے, وہ دیکھنا پڑے گا. تو بعض بار ہم اپنے اعتبار سے ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم خود ہی سمجھ ہوتے ہیں اچھا ہے, ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو. تو یہ عقلا سے پوچھا جائے گا کہ اچھا کام ہے یا نہیں ہے, شریعت سے پوچھا جائے گا اچھا ہے یا نہیں ہے. اسے کے اعتبار سے ہر آدمی جو ہے, البتہ یہ عمومی بات ہو رہی ہے, طلباء کے اعتبار سے فقط بات نہیں ہے, کہ انسان جو ہے وہ کوشش یہ کرے کہ سامنے والا میرے نظریات کا پابند ہو, یہ کوشش نہ کرے, بلکہ یہ کوشش کرے کہ خدا کے نظریات کا پابند ہو, پروردگار عالم کے احکام کا پابند ہو. جب بھی کسی سے محبت کرے یا کسی مقام پہ تبلیغ کے لیے جائے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں, تب یہ ذہن میں رکھے نہیں کہ میری باتوں کو مانے. میری باتوں کو ماننا اہم نہیں ہے, بلکہ خدا کی باتوں کو مانے. یہ ذہن میں رکھ کے آگے بڑھے گا تو پرابلم نہیں ہوگا. زیادہ مسئلہ کب آتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے کہ لوگ میری باتوں کو مانیں اور دیکھتے کہ میری بات نہیں مانتے, تو جو دل ٹوٹ جاتا ہے, ناراضگی ہوتی ہے. مگر ہم یہ ذہن میں دے کے جائیں گے کہ ہمیں اپنی بات منوانی نہیں, کوئی ہمیں خدا کی بات منوانی ہے. تو یہ تمام تعلقات میں دیکھا جائے گا, چاہے اپنے گھر کے اندر افراد سے تعلقات ہوں یا معاشرے کے باہر کے تعلقات ہوں. ہم دیکھیں کہ خدا کی بات ماننی ہے, منوانی ہے, تو خدا نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے پیش کرنی ہے. مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا ہے تو کوئی بات نہیں. ہم ضد پہ کب آتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں اپنی بات منوانا. ہمارے ذہن سے یہ تصور نہیں کر جاتا کہ ہمیں خدا کی بات منوانی تھی, تو وہاں پرابلم ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھے نہیں کہ ہم اپنی بات منوائیں اس میں. تو دو باتیں آ گئی تھی کہ اس سے تعلقات قائم کرے کہ جو قطع تعلق کرتا ہے, اور اس کو عطا کرے کہ جو محروم کرتا ہے. اور تیسری چیز کہ وہ تحزم و امن جہل علیکا, کہ تم حلم کے ساتھ پیش آؤ ان افراد کے ساتھ کہ جو جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں. اس سے کہ انسان دیکھتا ہے کہ معاشرے میں تمام افراد کا ذہنی معیار ایک جیسا تو نہیں ہے. تو ایک اچھا آدمی جا رہا ہوگا تو برے آدمی اس کو چھیڑیں گے, اس کو تنگ کریں گے, اسے طرح طرح سے پریشان کریں گے. اگر یہ بھی اس کا لڑنے لگے گا تو جاہل میں اور اس سمجھدار آدمی کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اگر جاہلوں سے واسطہ پڑے تو وہاں پہ اگر وہ چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہو, تو اس کو کرنا پڑے گا کیا, کہ وہ سمجھداری دکھائے, علم سے کام لے, ضبط کا مظاہرہ کرے, نہ کہ جاہلوں کے ساتھ الجھنے لگے, جاہلوں کے ساتھ لڑنے لگے, بلکہ خاموشی سے اس کی بات سن دے. یہ طلباء کو مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے جب شروع کے زمانے میں تبلیغ کرنے نکلتے ہیں. مثلا جو ہے وہ کسی علاقے میں چلے گئے تبلیغ کے لیے. اچھا, ہر علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مولانا کی ساری باتوں کو ماننے کو تیار ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پلاننگ سے آئیں گے کہ مولانا کو تنگ کرنا ہے, چھیڑنا ہے ان کو. بعد آتے کہ مولانا کا امتحان دینے کو آتا بھی ہے نا, کچھ نئے نئے سوالات بنا کے آئیں گے. تو اس کو یہ گٹس ہونے چاہیے کہ تمام سے نپٹ سکے, اور اس طرح نپٹ سکے کہ کوئی جھگڑا فساد نہ ہو, اور حلم دکھاتے ہوئے. تو جاہل لوگوں سے واسطہ پڑے تو اس کے سامنے جہر کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے, بلکہ
حلم کا مظاہرہ کرنا ہے، ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جیسے عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر راستے سے جا رہے ہو اور کوئی پاگل پتھر لے کے آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی پتھر اٹھا دیتے کہ وہ ہمیں مارے گا تو ہم بھی ماریں گے اس کو، ہم جو سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں یا گدی چینج کر دیتے ہیں۔ تو ظاہروں سے جب واسطہ پڑے تو یہی والا طریقہ اپنانا ہوتا ہے۔ یا راستے میں جا رہے ہو، کتا بھونکنا شروع کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی بھونکنے لگتے ہیں اس کو؟ نہیں بھونکتے، ہم راستہ چینج کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو جاہلوں کے سامنے جہالت دکھانا شروع نہ کرے، بلکہ ضبط کا مظاہرہ کرے۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کوئی کرتا ہے تو کرنے دے، ایسا نہیں الٹی سیدھی باتوں کے اوپر بحث کرنا شروع کر دے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث کہ ان اللہ یحب الحی الحلیم ویبغض الفاحش البذیء، کہ پروردگار عالم جو ہے دو صفت رکھنے والے آدمیوں کو پسند کرتا ہے، جو اس حدیث میں بیان ہوا۔ اس میں پہلی وہ آدمی کہ جو حیا رکھتا ہو، شرم رکھتا ہو، شرم و حیا رکھنے والا۔ جی یہ جو اللہ سے بلندی طلب کرنے کے بارے میں 3 چیزیں بتائیں، اس میں 2 چیزیں بتائیں۔ نہیں 3 چیزیں ہیں نا، تسر من قطع کا، پھر توتی من حرم کا، و تحظم امن جہل علیک۔ 3 چیزیں ہوگی نا، کہ تم صلہ رحمی کرو ان افراد کے ساتھ کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں، تم عطا کرو ان کو کہ جو تمہیں محروم کرتے ہیں، اور تم حلم دکھاؤ، بردباری دکھاؤ ان افراد کے ساتھ کہ جو جہالت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی ایک حدیث بھی ہے، ہم نیچے کی لائن میں آ گئے تھے کہ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان الرجل المسلم یدرک بالحلم یا یدرک بالحلم درجۃ الصائم القائم، کہ مرد مسلم حلم کے ذریعے سے، یہ صفت بردباری جو ہے اس کے ذریعے سے یہ پہنچ سکتا ہے اس آدمی کے درجے پر، اس آدمی کی منزل کے اوپر کہ جو الصائم اور القائم ہے، یعنی وہ آدمی کے جو روزہ رکھتا ہے اور وہ آدمی کے جو قیام کرتا ہے، قیام یعنی رات کو عبادتیں کرتا ہے۔ اس آدمی کے درجے پر پہنچنا ہو تو اسے کون سی صفت حاصل کرنی چاہیے مہدی صاحب؟ اگر الصائم اور قائم کی منزل پہ کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو کیا صفت حاصل کرنی چاہیے اس کو؟ جی باقی صاحب، ہاں حلم کی صفت حاصل کرنا، یعنی حلیم بننا چاہیے، حلیم پکانا نہیں ہے، یعنی حلیم بننا ہے، یعنی حلم کی صفت کو حاصل کرنا ہے، بردباری کی صفت کو۔ جی ہاں وہ ابھی آ رہی ہے، وہ اس میں ایک لائن پہلے میں بتا دی تھی، بیان کر رہے ابھی۔ اچھا اس کے بعد ہے کہ ان اللہ یحب الحی الحلیم، کہ پروردگار عالم محبت کرتا ہے اس آدمی سے کہ جو شرم و حیا رکھتا ہے اور جو بردباری رکھتا ہے۔ شرم و حیا یہ وہ صفت ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے روک کے رکھتی ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان گناہ جو ہے بے باکی سے کرتا ہے۔ انسان جا رہا ہے اپنی عورتوں کو لے کے بے پردہ، کوئی محسوس نہیں ہوتا اسے، اس کا مطلب شرم و حیا ختم ہو گئی، کہ دیکھ رہا ہے کہ نامحرموں کی نگاہیں اٹھ رہی ہے ان کے گھر کی خواتین کی طرف، اور ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ جا رہی بے پردہ، نہ کوئی تکلیف ہو رہی نہ اذیت ہو رہی، اس کا مطلب حیا ختم ہو گئی اس کی۔ تو یہ پروردگار عالم کا مبغوض بن گیا۔ اگر پروردگار عالم چاہتا ہے کہ پروردگار عالم سے محبت کرے تو اسے حیا اپنانی پڑے گی۔ اور دوسری صفت برداشت قوت، جو برداشت نہیں کر پاتا، بات بات میں لڑنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے لگتا ہے، اس کا مطلب پروردگار عالم کا محبوب نہیں ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ خدا اسے محبت کرے اسے اپنے اندر ضبط پیدا کرنا پڑے گا۔ وَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور پروردگار عالم فاحش کو، فاحش ہے کھلم کھلا برائی کرنے والے کو، جس پر حیا نہ رہی ہو۔ اس میں کھلم کھلا گناہ میں مردوں کے کون سی چیز آ جاتی ہے جو بالکل واضح ہے کہ داڑھی کا مننا، عورتوں کے کون سی چیز آ جاتی ہے؟ بے پردگی، کہ جو کھلم کھلا گناہ میں ہے، حتیٰ کہ وہ بے پردہ گیلری میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ بھی بے پردگی کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ پردہ تو جب نیچے جائیں گے تو واجب ہوگا، گیلری میں واجب نہیں ہے، کھڑکی میں واجب نہیں ہے، جہاں پہ بھی نامحرم کی نگاہ پڑ سکتی ہو وہاں جو ہے پردہ ضروری ہو جائے گا۔
اور اس بزی یہ صفت ہے حزیم کے برعکس والی. حزیم آدمی کیا ہوتا ہے؟ برداشت قوت رکھتا ہے. یہ بزی کیا ہوتا ہے؟ بات میں ڈر پڑتا ہے, برداشت قوت نہیں ہوتی اس میں. پروردگار عالم کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ بندہ ایسا ہو کہ جو برداشت قوت رکھتا ہو. اس کے بعد کی حدیث کہ سلاسن من لم تکن فیہ واحدہ منہن فلا تعتد بشیء من عملہ. کہ پھر اللہ کے رسول سے منسوب ایک اور حدیث کے جس میں بیان کیا گیا کہ 3 صفت ایسی ہیں کہ اگر کسی آدمی میں ان میں کی ایک صفت نہ ہو تو پھر اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے, اس کے اعمال شمار بھی نہیں رائے جاتے, اس اعمال کو گنا ہی نہیں جاتا ہے. ایک صفت کیا ہے کہ تقوی تحجزہ, کہ ایسا تقوی کہ جو اس کو تحجزہ عن معاصی اللہ ہے, ایسا تقوی کہ جو اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے. اگر تقوی نہیں ہے تو اس کے اعمال گویا کہ قبول نہیں ہوں گے. لفظ وہ ہے کہ جس میں معنی کیا ہے, شمار نہیں کیے جائیں گے, یعنی گننے میں نہیں لائے جائیں گے. جیسے انسان جب کوئی چیز خریدنے جاتا ہے, مثلا سبزی کی ریڑھی سے وہ آلو خرید رہا ہے, تو 2 چیزیں معیار بنایا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہے تو نہیں دوں گا, ایسی چیز ہے تو نہیں دوں گا. تو وہ جو شمار کرنے میں جو چن رہا ہوتا ہے اس پہ اگر اس قسم کی چیزیں نظر آئے گی تو وہ اس کو لے گا ہی نہیں, شمار ہی نہیں کرے گا. تو اگر کسی کے پاس تقوی نہیں ہے ایسا کہ جو اس سے گناہ سے روک دے تو گویا اس کا عمل جو ہے وہ شمار میں نہیں لایا جائے گا. اس طرح سے وہ حلم یکف بہ صفی, اگر بردباری نہیں ہے اس کے پاس کہ جو اس کو صفاحت سے روک دے, تو یہاں پہ حلم کو کس کے مقابلے میں لایا گیا؟ صفاحت. صفاحت کسے کہتے ہیں؟ بیوقوف. کہ یا آدمی سمجھدار ہوتا ہے یا بیوقوف ہوتا ہے. سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جو بات میں لڑتا نہیں ہے. بیوقوف کون ہوتا ہے؟ جو بات میں لڑ پڑتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتا ہے. تو اگر کسی کے پاس حلم نہیں ہے کہ جو اسے بیوقوفی والے کام کرنے سے روک دے, تو وہ آدمی ایسا نہیں کہ اس کے اعمال جو ہے وہ قبول کیے جائے. اسے کہ اگر بیوقوف آدمی کسی دکان پہ جا کے بولتا ہے کہ فلاں چیز چاہیے تو دکان والا توجہ نہیں دیتا, کہیں بیوقوف پتہ نہیں واقعی خریدنے آئے ہیں یا مذاق کرنے آئے ہیں. سمجھدار آدمی جائے گا تو اس کی بات سنی جائے گی. تو یہ بیوقوف نماز پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں واقعی سنجیدگی سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے, تو اس کے اعمال کی وہ حیثیت نہیں ہوگی کہ جو حزیم آدمی کے اعمال کی ہوگی. اور تیسری چیز خلق یعیش بہ فی الناس سے, اگر اس میں اخلاق نہیں ہے, ایسا اخلاق کہ جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارے. اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ فلاں آدمی کے اخلاق کیسے ہیں, اگر لوگوں کی اکثریت اس کے اخلاق کی تعریف نہ کرے تو اس کا مطلب یہ آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اعمال شمار کیے جائے. کبھی ایسا تو نہیں ہوگا سب تعریف کرے, یہ تو نہیں ہوگا, مگر اکثریت کو کسی کے اخلاق کی تعریف کرنا اکثریت کا, یہ دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث کہ ایزا یوم الخلائق یوم القیامت نادى منادن, کہ جب قیامت کے دن ساری مخلوقات کو جمع کیا جائے گا تب منادی ندا دے گا قیامت کے میدان کے اندر کہ این اہل الفضل, کہ ایسے فضل کہاں ہیں, یعنی فضیلت والے کہاں ہیں. تو یقوم الناس, تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, وہ یسیر, وہ تھوڑے سے ہوں گے, وہ کچھ لفظ یسیر بھی آیا ساتھ میں. یہ مختصر سے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے, فینطلقون سران الی الجنت, اور پھر تیزی سے جنت کی طرف جانے لگیں گے, ان کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جب ان کو دیکھیں گے تیزی سے جنت میں جاتے ہوئے تو فتتلقاہم الملائکۃ فیقولون, تو ملائکہ ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان نراکم سران الی الجنہ, کہ ہم تو دیکھ رہے کہ تم لوگ تیزی سے جا رہے جنت میں, باقی لوگ تو لائن میں لگے ہوئے, رکاوٹیں ہیں, ہر جگہ پہ پوچھا جا رہا ہے, کسی جگہ پہ اس کی نماز چیک ہو رہی ہے, کسی جگہ پہ اس کے روزے چیک ہو رہے, کسی جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ حج واجب تھا کیا نہیں کیا. یہ ساری رکاوٹیں عبور کر کے جا رہے ہیں, ان کے لیے الگ راستہ بنا دیا کہ جاؤ ادھر سے نکل جاؤ. جیسے عام طور پہ کسی جگہ پہ رکاوٹیں ہوں اور کچھ لوگ جا رہے ہوں تو ان سے پوچھا جائے بھائی سورس کیا ہے تمہارا, تمہارا کام جو ہے وہ اسپیڈ سے ہو رہا ہے. تو ملائکہ پوچھیں گے تم اتنی تیزی سے کیسے جا رہے ہو جنت کی طرف. تو فیقولون, تو وہ کہیں گے نحن اہل الفضل, کہیں گے ابھی آواز دی تھی نا اہل فضل کہاں ہیں, تو ہم ایسے فضل ہیں اس سے ہم تیزی سے جا رہے ہیں. تو فیقولون, تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ ما کان فضلکم, تمہاری فضیلت کیا ہے,
کیسے بن گئے تم اہل فضل؟ تو فیقولون، تو وہ لوگ کہیں گے کہ کننا اذا ظلمنا صبرنا واذا اوصی الینا عفونا واذا جہد علینا حلمنا۔ 3 صفت بیان کی اہل فضل کی، کہ جب کوئی ہم پہ ظلم کرتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے۔ بتائیے وہ چیز ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، جس کا وقت نہیں ہے، مگر اس مقام پہ کہ یہاں پہ ظلم پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ظلم عام طور پہ وہ حکومت والا ظلم مراد نہیں ہے، البتہ بعض مقامات پہ وہاں پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے جب تک کہ حکم امام نہ آ جائے۔ مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ایک مومن دوسرے مومن جو ظلم کرتا ہے، یا گھر میں مثلا ایک فرد دوسرے فرد پہ ظلم کرتا ہے، تو اس میں جو ہم صبر کرتے تھے۔ وَإِذَا أُوصِيَ إِلَيْنَا، جب ہم تک کوئی برائی پہنچائی جاتی تھی تو عفونا، تو معاف کر دیتے تھے، برائی کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ وَإِذَا جُهِدَ عَلَيْنَا، اور ہمارے ساتھ جب جہالت سے پیش آیا جاتا تھا تو حلمنا، تو ہم حلم سے کام لیتے تھے، برداشت قوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور جاہل لوگوں کے ساتھ لڑتے نہیں تھے۔ تو فَيُقَالُ لَهُمْ، تو ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوا الجنہ فنعم اجر العاملین، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین اجر ہیں۔ تو یہ دنیا میں جو برداشت کرنا پڑتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے کہ جاہل آدمی جہالت دکھا بھی رہے، ہم خاموش رہے۔ انسان کو ہوتا ہے کہ میں جوش آتا ہے انسان کو، اسی حوالے سے بھی ایک حدیث آئے گی کہ جوش آنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، مگر آج تو اب نہیں آ سکے گی، تو مشکل کام ہوتا ہے ضبط کرنا۔ مگر اس وقت اگر ضبط کر لے گا تو آخرت کا یہ اجر جو ہے اسے حاصل ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔